الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دورہ خلاصہ قرآن کریم میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ پارہ نمبر 1۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ فاتحہ یہ فتحن سے بنا ہے جس کے معنی ہے کھولنے والی، اس لیے کہ قرآن مجید کو ایسی صورت سے کھولا گیا یعنی شروع کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام ام الکتاب یا ام القرآن بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں 6 قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 فرما برداروں کا ذکر، نمبر 6 نافرمانوں کا ذکر۔ یہ پورے قرآن میں 6 مضامین بیان ہوئے ہیں، اور انہی 6 مضامین کو سورہ فاتحہ میں اجمال اور اختصار کے ساتھ جمع کر دیا۔ اس وجہ سے اس سورت کو ام الکتاب یا ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ رقیہ بھی ہے۔ جس شخص کو شیطان یا جنات کا اثر ہو، اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بندے اور اللہ کے درمیان ایک قسم کا وعدہ اور ایگریمنٹ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، گویا ہم تیرے علاوہ کسی اور کو نہ اپنا حاجت روا مانیں گے نہ مشکل کشا۔ پھر دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ رب العزت کا جن لوگوں پر انعام ہوا وہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صالحین۔ اس کے بعد نافرمانوں کے راستے سے بچنے کی دعا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو گمراہ ہوئے۔ جو لوگ علم کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو مغضوب کہتے ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور اس صورت میں مغضوب سے مراد یہود ہے۔ اور جو لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، انہیں ضال یعنی گمراہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ضالین سے مراد نصرانی یعنی عیسائی ہے۔ گویا دعا کی گئی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو علم کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بات نہیں مانتے، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بات نہیں مانتے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا واقعہ آیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا الف لام میم سے کی گئی ہے۔ یہ حروف مقطعات ہے۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے کٹا ہوا۔ چونکہ ان حروف کو کاٹ کاٹ کر ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا اور قرآن کی ابتدا میں یہ حروف لا کر بندے کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جن حروف سے تمہارا کلام بنتا ہے، انہی حروف سے اللہ کا کلام بھی بنتا ہے، لیکن تم اللہ کے کلام جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ اسی مضمون کو اسی پارے میں بیان کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم کو شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے، تو تم بھی اس جیسی، اس قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی پیش کر دو۔ لیکن آج تک کوئی بندہ اس کو پیش نہیں کر سکا۔ یہ اعجاز قرآن ہے، یعنی قرآن نے انسانوں کو اس جیسا کلام لانے سے عاجز کر دیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اقسام بیان کی ہے کہ انسان 3 طرح کے ہیں۔ پہلے پکے مومن، دوسرے پکے کافر، اور تیسرے منافقین۔
مومنین کی 5 صفات اس پارے میں بیان کی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ بغیر دیکھے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جس کو غیب کی باتیں کہتے ہیں، جیسا کہ جنت، جہنم، فرشتے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومنین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت قرآن کریم پر بھی اور اس سے پہلے جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ان سب پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اور پکے مومنین کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انسانوں کی دوسری قسم کافروں کی ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ منافقین ہیں، جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے۔ منافقین کی کئی خصلتیں اس بارے میں بیان کی ہے، جیسا کہ جھوٹ، دھوکہ، سمجھ بوجھ کا نہ ہونا، دلی بیماریاں جیسا حسد، تکبر، حرص، اسی طرح اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، فتنہ فساد مچانا، جہالت، ضلالت، تذبذب جیسی کئی خصلتیں اس بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آدم کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے اعتراض کیا کہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جن باتوں کا میں علم رکھتا ہوں اس کا علم تمہارے پاس نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آپ کو علم دیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے پاس علم ہونے کا اعتراف کیا اور اپنے پاس علم نہ ہونے کا اقرار کیا۔ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ شیطان نے انکار کیا جس کی وجہ سے وہ مردود ہوا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں جگہ عطا ہوئی۔ شیطان نے ان کو بہکایا اور جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اسی کے پاس جانے کے لیے بہکایا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس درخت کے قریب ہوئے جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ لیکن اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ کر دی کہ دنیا میں جانے کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے ہدایتیں آتی رہے گی۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ میری ہدایت کو اور میرے راستے کو قبول کریں گے وہ پھر سے اسی جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں سے آدم نکالے گئے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہاں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اور جو لوگ انکار کریں گے رسول کی باتوں کو اور ہماری ہدایتوں کو جھٹلائیں گے تو اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی پارے میں بنی اسرائیل کا بڑے اہتمام سے ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں اور انہی یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنو اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے تھے، جن انعامات کی یاد دہانی یہاں کرائی ہے، جیسا کہ ان کو دنیا کے اعتبار سے بڑی خوشحالیاں عطا کی تھی۔ فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ جب وہ وادی سینا میں بھٹک رہے تھے اللہ نے من و سلوہ کی شکل میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ سورج کی تپش اور گرمی سے بچنے کے لیے بادلوں کے ذریعے سے سایہ کیا گیا، پتھروں سے ان پانی کے چشمے بہا کر ان کے لیے پانی کا نظام کیا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل ہر مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے رہے، وقت کے نبی کی نبوت کا انکار کرتے رہے، بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے لگے، حق تلفی اور عہد شکنی انہوں نے اختیار کر لی، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے لگے، دنیاوی مال و اسباب کی محبتیں اپنے دلوں میں جما لی اور اللہ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ان کے ان صفات کو، ان کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔
انہی بنی اسرائیل کے تذکرے میں ایک واقعہ عجیب بیان کیا کہ بنو اسرائیل کا ایک آدمی قتل کیا گیا، قاتل معلوم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ آپ ایک بچھڑے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کے جسم سے لگاؤ، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ بنو اسرائیل اولاً بہانے بنانے لگے کہ بچڑے کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، بچڑا کیسا ہو ہمیں معلوم نہیں۔ الغرض آخر کار بچڑا ذبح کیا گیا، اس کا گوشت مقتول کے جسم سے لگایا گیا، اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ یہاں ان لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس شخص کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ نیز بچڑے ہی کے ذبح کرنے میں یہ حکمت بیان کی ہے کہ جو بچڑے کے متعلق جو عقیدت اور محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی اس کو نکالنا مقصود تھا۔ اسی پارے میں بیان کیا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا علم دیا تھا اور ان کو انسانوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں آ کر آپ کو مخاطب کر کے فرماتے راعنا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، لیکن یہ یہود اسی لفظ کو کھینچ کر زبان دبا کر راعینا بولتے تھے جس کا عربی میں معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ بعض مسلمانوں کو ان کی اس گستاخی اور شرارت کا علم نہیں تھا، وہ لوگ بھی حضور کی مجلس میں راعینا کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، آپ راعینا نہ کہو، انظرنا کہا کرو۔ اسی پارے میں بیان ہوا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، حضور کے اس عمل کو دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھیے محمد نے ہمارے قبلے کو تسلیم کر لیا، اب آہستہ آہستہ وہ ہماری تمام باتیں مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مشرق اور مغرب اور پورا عالم اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے اسے اختیار ہے۔ حقیقت میں اتباع اور فرما برداری تو یہی ہے کہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا وہ حکم دے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اسی پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں 100% کامیاب ہوئے۔ انہی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں اس عمل کی قبولیت کی دعا کی اور دعا و استغفار کیا۔ اہل کتاب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے سمجھتے تھے اور اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے تم بھی یہود یا نصرانی بن جاؤ تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قرآن نے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تو معتدل تھا، شرک سے پاک تھا، انہوں نے تو شرک سے بچنے کا بڑا اہتمام کیا اور وصیت بھی کی تھی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب۔ تو تم جس مذہب پر چلتے ہو وہ تو شرک والا ہے، وہ مذہب ابراہیم کا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تو وہ ہے جو مذہب اور جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معیار حق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں جیسا
اگر وہ لوگ ایمان لائے ان لوگوں جیسا تم لائے ہیں، یعنی یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہے کہ ان لوگوں جیسا ایمان لے آؤ تو وہ ایمان معتبر ہوگا۔ گویا عقائد اور ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جن جن چیزوں پر انہوں نے ایمان لائے ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں کمی بیشی جائز نہیں۔ اسی طرح جس اخلاص کے ساتھ وہ ایمان لائے تھے اس اخلاص کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ پہلے پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔